ہاں یہ جو حنفی بنے درسے شافی یہ ائمہ کا وہ دفاع نہیں کر سکتے جی جو انہوں نے کیا مودودی صاحب نے کیا، جی بالکل اتنے شائستہ انداز میں کیا جو حدیثوں کے منکر نہیں ہے جی وہ بات کیا تک پہنچیں کہ یہ دین کے سانچے میں سیٹ بھی ہوتی ہے یہ بات جی تم بالکل لوگ ظاہری اور لفظ ذریعہ کہ راوی پکے ہیں یہ سوچتے نہیں کہ راوی غلطی کھا سکتا کوئی آدمی دھوکہ دے سکتا جی بالکل ائمہ درایت سے کام دیتی تھی راوی بھی دیکھتے تھے جی مگر مضمون کو دیکھتے تھے کہ قرآن سنت اور سارا دین کا جو سسٹم ہے اس سے مطابقت ہے اس کی جی بالکل بہت دفاع کیا جی لیکن اس میں مجھے صرف ایک چیز پہ وہ ذرا سا رہا کہ انہوں نے لیکن عزیز لوگ تھے ان کے جی کتنے خط آئے ہیں جی کسی نے کہا آپ فقی کو ترجیح دے رہا ہے کوئی جی کچھ کو جی نہیں لیکن مجھے صرف ایک چیز میں وہ لگا کہ انہوں نے جو کہا ہے نا کہ میں اس میں کرا دیکھیں اگر لوگ غلط احادیث پڑھیں گے ٹھیک ہے جو یعنی کہ جن کی سند صحیح نہیں ہے تو دین کا کانسیپٹ بھی پھر ان کا اتنا اچھا نہیں بنے گا نا تو اس میں یہ خرابی نہیں ہے ان کی اس رائے میں نہیں وہ کہتے ہیں پہلے تو یہ راوی بھی دیکھ رہے ہیں یہ کوئی بیکار چیز نہیں ایک تو یہ بھی چیز ہے کہ پہلے راوی دیکھے جب اگر وہ راوی ناقابل اعتماد ہے پھر ان سے کیا لینا جی مگر وہ کہتے صرف اسی ذریعے اپنے انحصار کرنا یہ کوئی ٹھیک نہیں کئی مرتبہ نا راویوں کو بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے اس لیے مضمون پر بھی غور کرنا روایت اور درایت دونوں کو ساتھ لے کر چلنا صحیح ہے صحیح اور جو ہے نا کہ کچھ راوی کمزور بھی عمر وہ بات دین کی بہت اعلیٰ ہو تو کہتے ہیں یہ تو بات پھر جو آدمی ساری عمر دین پڑھے وہی فیصلہ کر سکتا ہے حرامی تو نہیں کر سکتا کہ مجھے یہ اچھی لگتی بڑائی کے لیے اتحاد اور تفقع درکار ہے صحیح تو نہیں جو ہے مان طرح کرتے رہے کچھ روایتوں کو انہوں نے چھوڑ دیا اور کچھ کمزور کو بھی لے لیا تو بڑی محنت کی تھی دین کے بارے میں انہوں نے اس لیے ایسا کر دیا مگر ہر آدمی یہ منصب سنبھالنا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا جی صحیح ہے کوئی ماہر جوہری جو ہے وہ تو دیکھتے ہی بتا دے گا یہ پتھر ہے یہ ہیرا مگر عام آدمی چمکی ہوئی چیز کو ہیرا کہنا شروع کر تو کئی آئے گا جی نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھ کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو لوگ ایسا کریں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول عام بھی حاصل ہو جاتا ہے نا امت کی بہت بڑی تعداد علماء کی نیکوں کی نا ان کو اچھا سمجھنے لگتی ہے یہ اللہ کی طرف سے الہام ہی دلوں میں ہوتا ہے ورنہ ظاہری اقتدار نہیں ان کے پاس ہوتا کوئی دولت نہیں انہوں نے بانٹی ہوتی اور ساری امت احترام کرنے لگتی ہے تو ایسے لوگ جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے ان میں تقویٰ بھی ہوتا ہے وہ ہزار مرتبہ سوچتے ہیں کہ ایک بات کو قبول کرنا یہ دین بن جائے گی اور لاکھوں انسانوں کا ہماری گردن پر گناہ ہوگا اس لیے امت نے مانا اس بات تو ایسے متقی بہت بڑی اللہ لوگوں کو امام مانا کوئی فضول ادھر ادھر کے آدمی نہیں تھے عالم بڑے بڑے ہوئے ہیں چوٹی کے ان سے بھی بڑے نہیں امت نے قبول کیا پتا چلا ہی کہ آپ اگر رجال کی کتابیں دیکھیں تو یہ بھی ایک جرا ہوتی ہے اس میں کہ یہ سلطان کے کام میں داخل ہو گئی یعنی ملازمت کرنے لگا تھا مسلمان حکومتیں بھی اور ان کا نہیں یار یہ حکومت کا ملازم تھا اس کی باتیں بھی مشکوک ہیں شاید اس نے گڑبڑ کر دیا بہت اچھے طریقہ سے پرکھا ہے کہ چھوٹا تھا انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ جو وہ جو ائمہ تھے اس زمانے میں ان کے درمیان میں ٹسر بھی بہت زیادہ تھی انہوں نے کوئی 15-16 واقعات لکھے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے انہیں تو یہ کیا صحیح باتیں ہیں یہ تو بالکل نا علامہ ذہبی کی پڑھے نا سیر علامہ علماء تو وہ جگہ جگہ لکھ کے جاتے ہیں کہ علماء کی ایک دوسرے پر جو نا نقطہ چینی ہے ہم اثر لوگوں کی جو ایک زمانے میں تھے ان کو زیادہ ہم اتنی چلی چاہیے وہ بچ رہی تھے اس لیے غصے میں آدمی ایک دوسرے کو کبھی دجال کہہ دیتے تھے کبھی کچھ اس کو دلیل نہیں بنانا چاہیے کہ وہ عالم رد ہو گیا اور چیزیں بھی دیکھنی چاہیے کہ باقی لوگوں نے اس کے بارے میں کیا بڑی مثالیں انہوں نے بھی دی مولوی صاحب سے کچھ کام کیے وہ سیر علام النبلاء 17 جلدوں میں اس میں بہت واقعات ایسے آئے جگہ اور ایک چیپٹر اس پر کہ ایک ہم علماء کا ایک دوسرے کے بارے میں کلام عنوان یہی ہے اور مثالیں دیے کہ انسان ہوتے ہوئے کہہ دیا اور ان کبھی ایک دوسرے کو صحابہ کرام میں دیکھیں نا حضرت معاویہ اور ان کے ساتھی حضرت علی پر لعنت کرتے تھے تو اب یہ گجرا بن گئی کہ حضرت علی جو ہے نا وہ رضی ہو گئے بشر سے ناراضگیاں تھی دعائیں قنوت میں ایک دوسرے پر بد دعائیں کرتے رہے حضرت علی اپنے کرتے تھے کہ اللہ ان کو ہلاک کر وہ اپنے نمازوں میں کرتے تھے تو بشر ایک دوسرے کے بارے میں کیا ہے نا میں تو یہ شیعہ لوگ جب بہت زیادہ بات بناتے ہیں نا کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئے میں اس کہتے ہیں تو سارے انسان ہی تھے آپ قرآن میں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون دونوں نبی ہیں ہارون علیہ السلام عمر میں بھی 3 سال بڑے ہیں حضرت
جی قرآن پاک میں انہوں نے کہا بھائی کیوں لوگوں کو تماشا دکھاتا، میرا کوئی قصور نہیں، میں نے روکنے کی کوشش کی. تو ایسے حالات اگر ہو جاتے ہیں تو ان کو اسی حد تک رکھنا چاہیے، ان سے اور عمارت سے نہیں استوار کریں گی. اچھا چلیں ساری مثالیں جو پچھلے لوگوں نے دی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اب میرے بارے میں آپ دیکھ رہے نا 28 علماء چھوٹے موٹے مل گئے، جی انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ یہ علی سبیل المومنین نہیں، حالانکہ یہ سزا اب کافر ہی ہو گیا نا، میں یہ تو غیر سبیل المومن ہے. مگر کون مانتا؟ سارا شہر مجھے مانتا ہے، آسٹریلیا سے سویڈن ناروے تک سب مانتے ہیں. تو ایسی باتیں آپس میں لوگ کہہ دیتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. جی بالکل بالکل. باقی ہے وہ پرسراج مثل کے انداز جو ہے نا، حدیث کو بھی سمجھایا، یہ ماننے والوں کو بھی کہا. اتنی ضد کی ایک روایت تم دیکھ رہے ہو کہ ذہن ہی برباد کر رہی ہے. اب یہ روایت جو ہے کہ سورہ نجم پڑھ رہے تھے، جب بتوں کی بات آئی آفر آئے تم رات اور رضا، تو یہ علماء کہتے ہیں بہت روایتیں ہیں تفسیر کی کتاب کہ شیطان نے آپ کی زبان سے نہ ان کی تعریف نکلوا دی. دل کل غرانی پرلا وینا شفاعت اور نہ ترسلا، کہ یہ بہت بلند پایا ہستیاں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی سفارش پر بہت بھروسہ. جب آخر میں سجدہ کیا جلاوت کا مشرکین نے بھی کر دیا، اور ان سے لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا یہی ہے ہمارا اس کا جھگڑا تھا، مان گیا کہ وہ بڑے بلند. حضور غمگین ہو کر پھر بیٹھ گئے. پھر نعوذ باللہ کیسے سورج حج کی عادت تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کیا پریشان ہو رہا ہے، جب بھی کوئی رسول آیا مان صلی اللہ میں رسول ولا نبی الا تمنا القى الشیطان اپنے سارے نبیوں کے کلاموں میں اسی طرح ملاتا رہا. اب یہ جیل کو بم سے اڑا دیا. ایک نبی پاک نہیں، سارے ایسے رہے کہ شیطان میں نہ دیتا رہا. اور یہی قادیانیوں سے میری جب گفتگو ہوئی نا کہ تم لوگ کہتے ہو مرزا صاحب، وہ جب میں یہ خود یہ سارے نبیوں کا حال یہ ہے کہ شیطان میں نہ دیتے، اعتبار کیا ہے؟ بعد میں وہ کہتے ہیں نہیں یہ شیطان ہے میرا لوگ کا. یار تیری زبان سے سنتے کبھی تو کہہ دیتا یہ کلام میرا ہی ہے، کبھی کہتا ہے. تو یہ ابن حجر جیسا جو شارع ہے بخاری کا، وہ بھی کہتا نہیں چونکہ اتنی روایتیں ہیں ان کی سرزیں تابعین تک تو صحیح ہیں، اس لیے معلوم ہوتا کو قصہ ہے ہی. یا وہ جب عمر بھائی نے پھر نصب المجانین کتاب پوری لکھی کہ راویوں کو رونا، جب صحابی کوئی نہیں رسولہ نہیں تو بس ایسی بے شک تابعین نے روایتیں کی ہیں، سب ضعیف اور مردود ہے. کتاب لکھی انہوں نے. اچھا آپ صرف راویوں کو دیکھیں تو ابن حجر جیسا جو ہے نا ناقص، وہ کہتا کہ نہیں کچھ نہ کچھ ہے ہی نہ بات. سوچتا نہیں کہ دین تو برباد ہو رہا، پھر انبیاء پر اعتماد کیا رہے گا. تو یعنی کہ اس طرح کی روایتیں ہیں جو کہ یعنی کہ جن میں مضمون بہت ہی ٹیڑھا ہے، تو وہ بڑی زیادہ نہیں. یہ حدیث اگر یہ گولی ہضم کر دیتے، میں نے دعوت دیتے منکرین سنت کو کہ تم لوگ پورا زور لگا کر یار ڈھونڈو نا اتنی روایتیں جو ہضم نہیں ہو رہی. 3-4 کے سوا نہیں نکلیں گی، باقی سب سیٹ ہو جائے گی. چھوٹی موٹی باتوں کے بارے میں غسل وغیرہ جو دین کو دعا کرنے والی ایسی چاندی ہے. صحیح ہے. اب صحیح بخاری میں آ جاتا ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں قرآن میں سورہ شعراء میں پڑھا جاتا تھا کا منم المخلصین. اب کسی قرآن میں رفتہ کا منم المخلصین نہیں ہے. اب رعایت کو مانے ہیں تو یہی مطلب ہوا کہ قرآن چینج ہو گیا. اس لیے میں کہتا ہوں مثل کی دال اتنی عمدہ ہے، ٹھیک ہے کوئی عالم ہی اس کو استعمال کرے، ظاہروں کو تو نہیں ہتھیار دیا جا سکتا، مگر بات تو ماننی چاہیے کہ اگر وہ ایسی بات ہے جو اللہ تعالیٰ رسول کریم علیہ السلام اب جو ہے سناتے ہیں کہ حضرت معاویہ یزید کے بارے میں آئی کہ لشکر جو پہلا جائے گا وہ بخشا ہوا ہوگا. اب اس کے شروع میں جو ہے کہ دوپہر کے وقت حضور ام حرام کے گھر جاتے تھے، اس کے بستر پر لیٹتے تھے، وہ آپ کے سر کے بال جو تھے اس میں سے جوئیں تلاش کرتی تھی. اب سارا زور ان لوگوں نے لگایا کہ وہ آپ کی محرم تھی، دودھ کی وجہ سے یا نسب کی وجہ کیا رشتہ تھا اس سے. اور آخر میں ابن حجر نے کہہ دیا اتنے ظلم کی بات کہ مجھے اطمینان ہو گیا کہ رسول علیہ السلام نے نا ان کو اصلاح حاصل ہے، وہ غیر مرد عورتوں کے ساتھ بھی نہ اپنے بدن کو ٹچ کر سکے. ادھر آپ مجمع میں جب لوگ بحث کرتے ہیں تو آپ سے بحث کر رہا آپ مطلب میں مسافہ نہیں کروں گا. ادھر اس سے سر کے بال اپنے جو تھے نا وہ پڑھاتے تھے، حالانکہ 9 بیویاں موجود تھی. اب اس کو کیا کریں کہ صرف جنتی بنانے کے لیے حضرت سے معاویہ کو اس کو سہارا بنائے، یا جو پہلا ایسا اس کی وجہ سے حضور کی نبوت ہی مشکوک کر دیں. جب مرزائیوں پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا نا کہ وہ بانو کیوں مرزا غلام کو دباتی تھی سردیوں میں، انہوں نے یہی کہا کہ مرزا غلام دباتے
बिजनेस हजूर नहीं, हमने आराम से सर अपना पड़वाते। हाँ। ऐसी बातें कैसे हजम कर ली जाए, या कोई रिश्ता ढूंढ कर देते बिल्कुल से। कोई नहीं मिला। तो ये इन रवायतों रवायतें नहीं माननी चाहिए। 5-10 अगर निकल ये छोड़ दे जी, मगर मुनकरीन हदीस भी सोचें कि लाखों मोती जो है वो सिर्फ 2-4 कैंकर की वजह से छोड़ दिए जाए। सही है। हजूर की जिंदगी का रिकॉर्ड, सहाबा का रोशन दौर है, हम सारे फिर ऐसे गोपन देने में चले जाएंगे, हमारे पास कोई नूर ही ना हो। 2-4 नहीं ठीक होती, छोड़ दो उनको। सही।